اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں آج تیسرا نقش ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور یہاں ہم دیکھیں گے آپ کے مختصر حالات زندگی۔ کہہ رہے ہیں ہمارے تیسرے امام تیسری یا چوتھی شعبان سن 4 ہجری کو شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ کیا شعبان کو؟ 3 یا 4 3 یا 3 یا 4 4۔ شعبان کو زیادہ شہرت کیا رکھتی ہے؟ 3 3 تاریخ۔ صحیح ہے نا؟ 3 تاریخ سن 4 ہجری کو شہر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں شجاعت، آزادی اور ظلم و ستم کے مقابلے میں قیام کے لیے مشہور تھے۔ صحیح نا کہ ظلم و ستم کے مقابلے میں آپ کیا کریں؟ قیام کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مراحل کیا کیا تھے؟ کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 6 سال اپنے جد بزرگوار کے دور میں گزارے۔ 6 سال اپنے جد بزرگوار سے مراد کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت یعنی رسول کی رحلت کے بعد 30 سال کی مدت اپنے والد بزرگوار امیر المؤمنین کے زیر سایہ رہے۔ کتنے سال رہے؟ 6 سال۔ 4 ہجری میں اگر آپ کی ولادت ہوئی ہے شعبان میں، اور 11 کے سفر میں یعنی جو دوسرا مہینہ ہے اس میں وفات کس کی ہے؟ رسول خدا 28 سفر۔ صحیح نا؟ کس کی وفات ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ تو اگر 11 ہجری یعنی 11 کا دوسرا ہی مہینہ ہے ابھی، اور شعبان میں آپ پیدا ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے کل کتنی مدت آپ کی ہوتی ہے؟ 6۔ اور اس کے بعد 30 سال کی مدت اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ صحیح نا؟ 30 سال۔ 30 سال کیسے؟ رحلت آپ کی کب ہے؟ امام حسین کی سن 40 میں 61 اور رسول کی رحلت سن 11 میں۔ 10 سے 40 تک کتنے سال ہوتے ہیں؟ 10 سے 40 30 سال جی۔ اس طرح سے کتنے سال ہیں آپ والد کے ساتھ اپنے؟ 30 سال۔ اور آپ کی خلافت کے دور میں پیش آنے والے اہم واقعات میں امام حسین علیہ السلام کی سرگرم شرکت رہی۔ سرگرم شرکت جانتے ہو جی؟ یعنی فعال طریقے سے، ایسا نہیں کہ آپ ہیں شریف لیکن کر کچھ نہیں رہے، نہیں، آپ شریف بھی ہیں اور کر بھی رہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری کے بعد 10 سال تک اجتماعی اور سیاسی میدان میں اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کے شانہ بشانہ رہے، یعنی ساتھ ساتھ رہے۔ صحیح ہے؟ کیونکہ امام حسن کی شہادت کب ہے؟ 50 میں۔ 50 ہجری میں شہادت ہے امام حسن کی، 40 میں شہادت ہے مولا علی کی۔ 40 سے 50 سال کتنے سال کا عرصہ بنتا ہے؟ 10 سال۔ 10 سال کا۔ سمجھ میں آئے؟ اس طرح سے 10 سال آپ اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری کے بعد 10 سال معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت کے دور عروج میں متعدد بار اس کے غلط اقدام کی مخالفت کی، یعنی کب سے لے کے 50 سے 60 تک، 50 سے 60 ہجری تک۔ کربلا تو 61 میں ہے نا؟ 61 کا بھی پہلا مہینہ ہے جی۔ تو 50 سے 60 تک
10 साल हाँ, यानी अगर माविया की मौत की तारीख जैसा कि मशहूर है कि 22 रजब जो होती है उसमें क्या है, मर गए माविया है। खबर आते आते 25-26 को आई है, कहाँ पे, मदीने में। 27 को आपको इमाम को बुलाया गया है, 28 को आपको मदीना छोड़ दिया है। तो कितने साल का अरसा है, 10 साल। और उसमें भी मुतअद्दिद बार, यानी कई बार माविया के गलत इक़दाम की मुखालफत की और उसके मरने के बाद उसके बेटे यजीद की हुकूमत के मुकाबले में क़याम भी किया। क़याम यानी जंग के लिए खड़ा होना। जी कहते हैं ना इमाम कायम है, बारह इमाम के लिए क्या कहा जाता है, कायम। क्यों, क्योंकि जंग कायम करेंगे आप। जी माह मुहर्रम सन 61 हिजरी में सरजमीन करबला पर शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आखिरी हिस्सा यानी आपकी इमामत का दौर आपकी जिंदगी के सबसे अहम हिस्सों में शुमार किया जाता है। इमामत का दौर यानी बाद शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो आखिरी 10 साल है आपके, वो सबसे अहम है। और इस किताब में हम ज्यादातर उसी दौर के बारे में बहस करेंगे। अब यहाँ बात है इमामत से कब्ल आपके टकराव। जब आप इमाम नहीं थे तो आपने किस तरह से कब कब किन लोगों से मुकाबला किया है। कह रहे हैं हुसैन इब्न अली अपनी नौजवानी के दौर से ही हुकूमत इस्लामी के असली रास्ते से इनहराफ का शाहिद था। सही है, यानी क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब जवान थे तब से आप देख रहे हैं कि जो हुकूमत इस्लामी है वो सही रास्ते से क्या हो चुकी है, भटक चुकी है। मुनहरिफ हो चुकी। अपने वालिद माजिद के सियासी मवाक़िफ़ की हिमायत और पैरवी करते थे। वालिद जो फैसला लेते थे उन फैसलों के साथ थे। जैसा कि उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत के दौर में एक दिन आप मस्जिद में दाखिल हुए और देखा कि उमर मिंबर पर बैठे हुए हैं। इस मंजर को देखते ही मिंबर के ऊपर तशरीफ ले गए और उमर से कहा, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरिए। क्या कहा, मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरिए और अपने बाप के मिंबर पर जाइए। उमर ने, कि जिनका चेहरा बिगड़ चुका था, कहा, मेरे बाप के पास मिंबर नहीं था। फिर आपको अपनी गोद में बिठा लिया और मिंबर से उतरने के बाद आपको अपने घर ले आए और पूछा, ये बात आपको किसने सिखाई है? आपने जवाब दिया, किसी ने भी नहीं। तो इसका मतलब कि अगर कुछ आप गलत देखते थे तो उस गलत के खिलाफ क्या करते थे, आवाज। क्या हवाला है इसका, फी तमीज़ सहाबा, इब्न हजर अस्कलानी की किताब है, जिल्द 1 सफ़ा 333 पर। और दूसरी तारीख दमिश्क। दमिश्क जानते हैं किसको कहते हैं, सीरिया की राजधानी, जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है। जी जो किताब है हाफिज इब्न असाकिर की, इमाम हुसैन के हाल से मुताल्लिक जिल्द में तहकीक शेख मोहम्मद बाक़िर महमूदी बैरूत से छपी किताब है। अब देखिए, नाकिसीन और कासिदीन से जंग में क्या किरदार था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। कह रहे हैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन के खिलाफत के दौर में फौजी और सियासी मैदानों में आपके साथ साथ थे और तीनों जंगों में इस दौरान आपके वालिद माजिद के दरपेश तीनों जंगें आपके वालिद के वालिद माजिद के दरपेश हुई, सरगर्मी के साथ शिरकत की, आपने फाल तरीके से शरीक की। जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फौज के बाएं बाजू की कमान आपके पास थी। बाएं बाजू की कमान समझते हैं, मैसरा की कमान। मैसरा मैमना कल्ब लश्कर जानते हैं मौलाना, मैसरा यानी लेफ्ट विंग, मैमना राइट विंग, सही है, और कल्ब लश्कर सेंट्रल विंग। तो
پوری فوجیں ایک ساتھ حملہ نہیں کرتی. جنگ کا رول یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا میمنہ سامنے والی فوج کے میمنے پہ حملہ کرتی ہے، اس کا میسرہ سامنے والی فوج کے میسرے پہ حملہ کرتی ہے، یا اس کا قلب لشکر سامنے والے قلب لشکر، یعنی ایسا نہیں میمنہ حملہ کر رہی ہے تو قلب لشکر میں میسرہ کھڑا رہے گا، میسرہ حملہ کر رہی ہے تو میمنہ قلب لشکر کھڑا رہے گا، قلب لشکر حملہ کر رہا ہے تو میمنہ میسرہ کھڑی رہے گی. جنگ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. چونکہ انرجی چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ ہر کوئی بس ہر وقت پورے 24 گھنٹہ تلوار ہی چلاتا رہ جائے گا، کہاں سے طاقت آئے گی؟ جی. تو اگر میمنہ حملہ کر کے جا رہی ہے تو اب میمنہ میسرہ واپس جائے گا تو پھر وہ ان کو آرام کا موقع مل جاتا ہے. اب میسرہ حملہ جی. کر رہی ہے، میسرہ حملہ کر کے واپس گئی، اب وہ ریسٹ کر رہے ہیں، پھر قلب لشکر حملہ کر کے جائے گا، پھر کون آئے گا؟ میمنہ. میمنہ. تو جنگ کے طریقے یہ ہوا کرتے تھے، اسی لیے سب کا سردار الگ الگ ہوتا تھا. میمنہ جی. کا اور امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان 72 میں بھی میمنہ بھی تھا، میسرہ بھی تھا، قلب لشکر بھی تھا. قلب لشکر. کہ جہاں انسان سوچ سے ہی مار کھا سکتا تھا کہ اس کے مقابلے میں ہم کیا لشکر معین کریں گے، لیکن اس کے باوجود امام نے کیا کیا؟ لشکر کو اس طرح سے ترتیب دیا. میسرہ میمنہ. تو کیا جنگ کی ہے جی؟ جنگ جب میں پڑھتا ہوں دیکھیے سنے مزہ آتا ہے. کربلا والوں کی جو جنگ تھی، نہیں میں پڑھتا ہوں بہترین جنگ ہے جی. اس انداز کی جنگ ہی آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں. یعنی یہ سوچئے کہ پورا کا پورا میمنہ اگر امام کے لشکر پہ حملہ ور ہو رہا ہے تو اس حملے کو ناکام کیسے بنائے جانتے ہیں؟ گھوڑے آگے کھڑے کر دیے تھے، گھوڑے آگے کھڑے کر کر کے نیزوں کی انیاں ایسے لے کے بیٹھ گئے اس کے بیچ میں. تو جب فوج نے یزیدی فوج نے حملہ کیا ہے امام حسین کی فوج پہ تو نیزوں کی انیاں دیکھ کے گھوڑے کہاں چلے گئے؟ پیچھے. جی. یعنی گھوڑے کھڑے ہیں، گھوڑوں کے بیچ میں امام کے صحابی، اور سب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نیزے کی نیزے. انیاں ایسے نکلی ہوئی ہیں باہر کی طرف. پورا حملہ کر رہا ہے لشکر، لیکن جہاں نیزے دکھے گھوڑے کہاں چلے گئے؟ پیچھے. پورا حملہ کیا ہو گیا؟ ناکام. حملہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب باقاعدہ وہ حملہ کر پائے، لیکن ان کے گھوڑوں ہی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اس طرح سے اتنی باریکی سے جنگ کی ہے. اور جنگ صفین میں خواہ اپنی پرجوش تقریروں سے مولا کائنات کے اصحاب کو اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تشویق دلانے کے ذریعے چاہے قاسدین کے ساتھ جنگ کر کے ایک سرگرم مقام رکھتے تھے. تحکیم کے واقعے میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ایک گواہ کی حیثیت سے تھے. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے بڑے بھائی وقت کے پیشوا اور امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے. شانہ بشانہ سمجھتے ہیں؟ جی. کندھا ملا کر. یعنی اس طرح سے آپ سوچ لیجئے مولانا ہمارا آپ کو بھڑکانا بہت آسان ہے. جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی تو صلح کے بعد کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے کہ ایسا ہے آپ کے بھائی نے تو صلح کر لی ہے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے فوجی ہے، آپ چلیے حملہ کر دیجیے. ہم تو موتے بات تمہاری صحیح ہے، چلو آ جاؤ، پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں. لیکن امام نے کہا جو میرے بھائی نے فیصلہ لے لیا ہے وہی فیصلہ باقی رہے. اور امام کی فوج کے انتظام اور شام کی طرف کوچ کرنے کے وقت فوج کے ساتھ ساتھ تھے. اور جس وقت معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو صلح کی پیشکش کی، امام حسن نے آپ کو اور عبداللہ ابن جعفر کو بلایا. عبداللہ ابن جعفر جان رہے ہیں کون ہے یہ؟ جناب زینب کے شوہر. جی.
عبداللہ ابن جعفر کو بلایا اور اس تجویز کے متعلق آپ دونوں سے گفتگو کی. اس سے کس سے؟ امام حسین علیہ السلام سے اور عبداللہ ابن جعفر سے. اور آخر کار جنگ نہ کرنے اور صلح کے معاہدے کے بعد اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ مدینے واپس آ گئے اور وہیں مقیم رہے. صحیح ہے. یہ سارے جو ہے تاریخ دمشق، وقعت صفین نصر بن مظاہر کی کتاب ہے، الکامل فی تاریخ ابن اسیر کی کتاب ہے، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے. ان سے یہ باتیں نقل کی گئی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے نقل کی جاتی ہیں. ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ حاشیہ. اب ہے کہ آپ کی امامت کے دور میں اجتماعی سیاسی حالات، اسے انشاءاللہ کر لیا جائے گا. سمجھ رہے مولانا ہیں؟ جی. آپ نے بولا نا کہ میسرہ، میمنہ، قلب لشکر تین کے تیر سردار ہوتے ہیں. حضرت عباس، امام حسین، مولا علی، یہ تین تھے نا؟ نہیں 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 نہیں. ایک کے جہاں تک ہمیں یاد آتا ہے، ابھی پورا میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے، قلب لشکر کی سرداری جناب عباس پہ تھی. میمنہ غالباً حبیب ابن مظاہر کے پاس تھا. حبیب ابن مظاہر. میسرہ پہ غالباً زہیر ابن قین کو دیا تھا میسرہ. میں ایک بار تو دیکھ لوں گا پھر بتاؤں گا. زہیر ابن قین. لیکن یہ دو تو حتمی ہیں. کون کون؟ حبیب ابن مظاہر اور جناب عباس. جی. تو جناب عباس کو قلب لشکر یعنی مین لشکر کی ذمہ داری، اور میمنہ پہ حبیب ابن مظاہر. یا ممکن ہے اس طرح سے رہا ہو، جی جی اچھا جائیے، یا اس طرح سے رہا ہو کہ پورے لشکر کی ذمہ داری جناب عباس پہ، میمنہ کی الگ سے کسی پہ، میسرہ پہ الگ سے، اور قلب لشکر پہ الگ سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ میں چیک کر لوں گا پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. جی مولانا. اگر